السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس سعیدی۔ آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مقبول اسلامی چینل سعیدی چینل اسلامی پاکستان۔ ناظرین، کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اس لیے معذرت خواہ ہوں، اور تھوڑی سی آپ کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ پاک نے کرم کیا، اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کچھ صحت عطا فرمائی۔ آج کی درس قرآن کے حوالے سے اور ہمارا جو ایک پروگرام چل رہا ہے درس قرآن کے حوالے سے، ہم سورت کا شان نزول، اس کا تعارف اور آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ آہن آسان مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ سے محبتیں اور دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سعیدی چینل اسلام پاکستان کے تمام ناظرین کو دن دنیا راجمیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قدم قدم پر کروڑاں رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اور اس بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، لکھاں کروڑاں ارباں خرباں حمد اللہ تعالیٰ کی ذات پر، لکھاں کروڑاں ارباں خرباں درود و سلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفر فرمائے میری اور آپ کی، میرے والدین کی، تمام امت مسلمہ کی، آمین۔ آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے، وہ سورۃ الاخلاص کے حوالے سے ہے۔ آپ اس کا شان نزول سماعت فرمائیں گے اور آہن اور آسان اور اس کا تفسیر کا خلاصہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پوری دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، دوسرے لوگوں تک ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سبسکرائب کر لیں، بیل آئی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ روزانہ کی ہماری نئی آنے والی جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ جلدی آپ کو مل سکے۔ آئیے ناظرین، آج ہم سورۃ اخلاص کی اور اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، شان نزول بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص ایک قول کے مطابق مکی ہے، سورۃ الاخلاص دوسرے قول کے مطابق یہ مدنی ہے۔ تفسیر کی کتب سے ہمیں دو قول میں موصول ہوئے، بعض مورخین لکھتے ہیں، بعض تفسیر کرنے والے علماء کرام لکھتے ہیں یہ سورت مدنی ہے، بعض لکھتے ہیں یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 4 آیت کریمہ۔ مفسرین کرام نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیا ہے۔ تو سعیدی چینل پاکستان کے ناظرین، ہم 4 نام اور سعادت سمجھ کر، برکت سمجھ کر اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس لیے اسے سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔ اسی سورت میں بتایا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورۃ تنزیہ کہتے ہیں۔ جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورۃ تجرید کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بیان کیا گیا اسے پڑھنے والا،
جہنم سے نجات پاتا ہے، اور اسی بنا پر اسے سورۃ النجات بھی کہتے ہیں۔ جی سیدھی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، حدیث کی کتب میں چلتے ہیں اور حدیث سے پوچھتے ہیں، اور حدیث پاک میں جو سورۃ الاخلاص کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اب آپ نے وہ سماعت فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسے عاجز ہے کہ وہ پوری رات میں قرآن کا تہائی ختم پڑھے، یعنی کہ 10 سپارے روزانہ رات کو قرآن کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کو جب یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون ہے اور اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاخلاص کی جو قرآن کی تلاوت ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ 10 پارے قرآن کے برابر ہے، تیسرے حصے کا قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے۔ جب لشکر واپس آیا، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب عنایت فرمایا، یہ جو سورت ہے یہ رحمان کی صفت ہے، اسی وجہ سے اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اگر گھر خالی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرے، ایک بار قل اللہ احد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ بہترین مجرب عمل ہے، یعنی کہ کوئی بندہ تنگ دست ہے، اس کے گھر کے حالات بہت کمزور ہیں، مالی حالات بہت کمزور ہیں، تو اس حدیث پاک میں یہی وظیفہ بیان کیا گیا ہے، اپنی گھر میں جب داخل ہو تو سلام کرے، سونے نبی پر بھی سلام بھیجے، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے، قل واللہ احد پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے امداد فرمائے گا اور مدد فرمائے گا۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں سورۃ الاخلاص کی اور تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، اب چلتے ہیں اور اسی صورت کے بارے میں جو شان نزول بیان کیا گیا، جو اسی آیت کریمہ کا خلاصہ ہے اور مختصر تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا قل واللہ احد، تم فرما دو، اس سے مراد ہے اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ عرب میں کفار کی بہت قسمیں تھیں، مشرک بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ماننے والے بھی اس صورت میں سب کی تردید ہے۔ واللہ احد فرمانے میں تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا رد ہے، اسی آیات کریمہ بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا وہ اللہ جو اپنی ربوبیت میں عظمت والی اور صفات کے ساتھ موصوف ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ آگے فرمایا اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو اس سے پہلے نہ ہو پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی لوگ جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ آگے جو اسی صورت کے اینڈ میں فرمایا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق حادث ہے، اس کی صفات ذات قدیم غیر محدود ہے، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی حادث اور محدود ہے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین، آپ سورۃ الاخلاص کا شان نزول سماعت فرما رہے تھے اور اس کی جو تعارف ہے اور اس کی جو تفسیر ہے آپ وہ بھی سماعت فرما رہے تھے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ اسے لائک بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، کمنٹ میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں اور دوسرے لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ روزانہ ہماری نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ جلدی آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک آپ دیں اپنے میزبان قاری محمد یونس صدیق کو اجازت۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔